جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور بالکل خیر سے ہوں گے۔ آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں۔ ہم نے آج کچھ موضوعات پہ بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سندھی اجرک جو کہ مجھے دی ہے، کس نے دی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں جنہوں نے ہماری کتاب خریدی کہانی بڑے گھر کی، اور حیدرآباد سے وہ ٹریول کر کے یہاں آئے ہیں اور انہوں نے کتاب پہ میرے سگنیچرز لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہن کے طور پہ یہ اجرک دی۔ تو ایک تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، میرے پاس قطعی طور پر الفاظ نہیں ہے کہ میں اتنی محبتوں کا جواب دے سکوں، اتنی محبتوں کو رسپونڈ کر سکوں، اور خاص کر کے پورے ملک میں جس طرح سے میری کتاب کی، میری اس کاوش کی پذیرائی ہوئی ہے۔ مجھے یقین مانیے کہ یقین نہیں آتا کہ لوگ اس طرح بھی محبت کر سکتے ہیں اور اتنی پذیرائی بھی کر سکتے ہیں کتابوں کی خاص کر کے۔ تو میں تو علم دوستی اور کتاب دوستی جو ہے اس کے اوپر میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی کہ آپ نے میری کتاب کو پذیرائی دی، سچ سنا اور سچ لکھا ہے ہم نے، سچ آپ پڑھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہوگی۔ اور جہاں اتنے لوگ محبتیں کرنے والے ہیں، وہاں پہ چند جو ٹرولز ہیں، جو صحافت میں چھپے ہوئے پارٹی ورکرز ہیں، وہ اگر آپ کے خلاف کوئی ٹویٹ کر رہے ہیں، کیمپینز چلا رہے ہیں، فیک کیمپینز چلا رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ مان ہی نہیں رکھتا لوگوں کی اتنی محبت کے آگے، اتنے پیار کے آگے۔ اب جو ہمیں بلوچستان سے، سندھ سے، گلگت بلتستان سے اور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگوں کی محبت مل رہی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ جتنی مرضی، اور شاید اسی کتاب کی پذیرائی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند دنوں سے فیک پروپیگنڈا جو ہے وہ چلا جا رہا ہے، کرتے رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے ہر حکومت کو چیلنج کیا ہے، ہم نے ہر حکومت کے بارے میں بات کی ہے، ان کی غلط پالیسیوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ جناب مشرف سے لے کے آج تک جو بھی حکومتیں، آج بھی میں نے کالم جو لکھا ہے اس میں موجودہ حکومت کی جو عوام کش پالیسیز ہیں ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے۔ پاکستان کے عوام اور جو مہنگائی اور یہ سب کچھ، ہم اس کے اوپر بات کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، کریں گے نہ۔ ہم کبھی کسی سے خوفزدہ ہوئے نہ ہوں گے، اپنی بات کہیں گے، سچ کہیں گے۔ اور سچ کی طاقت یہ ہے کہ میری کتاب کے بعد سے اب تک جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا مہم جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے۔ لیکن مجھے فہمیدہ ریاض صاحبہ جو ہیں، ان کے یہ اشعار ہمیشہ سے بہت محبت ہے، جو کہ میں کہتی ہوں کہ اور پڑھتی ہوں اکثر کہ جو کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں راہزن ہیں اتنے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے، یہ لمحہ تم سے زندہ ہے، یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو سچ کا جو سفر ہے اس میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم یہی ہیں، ملک چھوڑ کے بھاگے نہیں ہیں، کوشش بھی نہیں کی، انشاءاللہ تعالیٰ بھاگیں گے بھی نہیں۔ اپنا سچ کہتے رہیں گے اور اپنا سچ لکھتے رہیں گے، بولتے رہیں گے۔ بہرحال دو سٹوریز ہیں جس کے اوپر بات کرنی ہے محبتوں کے اس شکریہ کے ساتھ، اور وہ ایک تو آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسمبلیاں بالآخر وہ 20 سے پہلے جو ہے وہ توڑ دیں گے۔ 20 دسمبر کی بات کر رہی ہوں، 20 دسمبر 2022 کی بات کر رہی ہوں، 20 دسمبر 2023 کی بات نہیں کر رہی۔ جو عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 20 سے پہلے اسمبلیاں خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیاں، تھوڑی دیر پہلے آج ہی کی خبر ہے کہ انہوں نے کہا تحلیل کر دی جائیں گی۔ تو ایک تو یہ اب دیکھنا ہے کہ وہ تحلیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تاحال وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب آن بورڈ ہیں، ان کے ساتھ ایک صفحے پہ ہیں۔ اب وہ ایک صفحہ کس کے پاس ہے یہ نہیں پتہ۔ بہرحال پرویز الہی صاحب نے بھی آج دل کو رکھنے کے لیے وہ ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ اچھی بات ہے، پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ساتھ دیتے ہوتے ہیں ہمیشہ، لیکن وہ جو مٹھائی جس رات کو انہوں نے کھائی تھی جناب آصف علی زرداری صاحب کے گھر پہ جا کے، اور وہاں پہ دعائے خیر بھی ہو گئی تھی، اور باقاعدہ جو ہے وہ مٹھائی کا ٹوکرا بھی لایا گیا تھا، اور پھر سب کے منہ میٹھے بھی کرائے گئے تھے، اور اس سے اگلی صبح جو ہے وہ
چلے گئے اور اس کے بعد بنی گالہ وہ پہنچ گئے. وہاں پہ کال آئی, اس سے پہلے جانے سے پہلے ان کو کال آئی, پھر وہ گئے, یا واپسی پہ پھر جو ان کا فیصلہ ہوا. تو یہ پھر اب کو یہ اب تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ کال کس کی تھی, کس نے کی تھی. اس میں بہت زیادہ جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی انہوں نے ان کو کہا تھا, یعنی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب جنرل باجوہ ہیں, انہوں نے ان کو امکان یہ ہے, اور اس کے اوپر یہ لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ ان سے کم کسی نے نہیں کہا. اور یہ بات تو مونس الہی صاحب نے آن دا ریکارڈ بھی کہہ دی, پرویز الہی صاحب نے بھی آن دا ریکارڈ کہہ دی کہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ رکے تھے. تو اب تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی ہے اس کا نہیں پتہ, لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. اس کے اوپر ہم کچھ زیادہ بات نہیں کرتے, لیکن تاریخ اب انہوں نے دے دی ہے عمران خان صاحب نے, اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی لبرٹی پہ کوئی جلسہ ولسہ کر کے اس میں وہ اعلان کر دیں گے. تو وہ یہ معاملہ جو ہے, یہ اس معاملے کے اوپر بھی ان کا جو ایک موقف ہے وہ اب سامنے آیا ہے. کب ہوگا بہرحال یہ دیکھنا باقی ہے. دوسری اہم خبر جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہیلی کاپٹر کے استعمال کو قانونی طور پر قرار دینے کے لیے, قانونی قرار دینے کے لیے جو لیجسلیشن کل خیبر پختونخوا اسمبلی نے کی ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ آپ جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں ان کے اوپر اس کو قانونی کور دے کے آپ چھپ نہیں سکتے ہیں, کیونکہ یہ اتنا بڑا جسے کہنا چاہیے مذاق کیا گیا ہے. یہ کل جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر جو وزراء کی تنخواہوں, مراعات اور استحقاق کا بل منظور کیا گیا, یعنی ایک طرف جو ہے وہ آج بھی خیبر پختونخوا میں پشاور کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں, لوگوں کو تنخواہ نہیں مل رہی, پینشنز نہیں مل رہی, اور دوسری طرف آپ جو ہیں وہ وزراء کی تنخواہوں اور مراعات کا کے استحقاق کا بل منظور کر رہے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو بری بات لگتی ہے. اور اسی طرح سے پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے, اور وہاں پہ 100 ارب کے 4 حلقوں کے اندر جو آپ نے پروجیکٹس شروع کیے ہیں وہ بھی ایک اس معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کے جھوٹے اور فیک پروپیگنڈاز جو ہے وہ شروع کرتی ہے, اور ہم کرتے رہیں گے یہ بات, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ جو بل ہے یہ 2008 سے سرکاری ہیلی کاپٹر کے استعمال کو قانونی حیثیت دیے جانے سے متعلق ہے. اب 2008 سے کیوں؟ وجہ یہ کہ عمران خان صاحب نے اس 2008 سے لے کے اب تک اس ہیلی کاپٹر کو جو کہ خیبر پختونخوا کا ہے اس کو ٹیکسی کے طور پہ استعمال کیا ہے, اس کو ایک کار کے طور پہ استعمال کیا ہے, اور اس طرح استعمال کیا کہ جیسے ان کا اپنا ذاتی ہیلی کاپٹر ہے. اور یاد رہے کہ اس معاملے کے اوپر نیب کے اندر ایک کیس بھی تھا جس کو کہ پھر فارغ بھی کرایا گیا تھا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی 4 سال پچھلے کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی نیب نے اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی تحقیقات کی ہوں یا کوئی معاملات کیے ہوں. اور اس کے جو اس نہ صرف اس کا استعمال کیا گیا بلکہ اس کے جو پیسے تھے وہ بھی سرکاری خزانے سے ایڈجسٹ کیے گئے. اور اب ظاہر ہے کہ جب اس کو آپ نے لیگلائز کر دیا ہے تو اب اس کے اوپر آپ کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے, اور سوال اس لیے نہیں پوچھ سکتے کہ اب آپ نے قانون بنا دیا ہے, اور آپ نے بیک ڈیٹس میں یعنی کہ 2008 سے لے کے اب تک جتنے بھی اس کا ہیلی کاپٹر کا استعمال تھا اس کے جو اخراجات ہیں اس کو آپ نے جسٹیفائی کر دیا ہے, اور ایک بل بنا کے اب اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے جو اپوزیشن تھی وہاں کی خیبر پختونخوا کی وہ بھی احتجاج کر رہی تھی, اور احتجاج کیا جا رہا تھا, مستقل کیا جا رہا تھا, لیکن جو وزراء کی تنخواہیں اور مراعات ہیں وہ بھی ظاہر ہے, ایک تو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال خیبر پختونخوا میں بنی ہوئی ہے اس کے پیش نظر جو وہاں پہ بحران ہے, اور کل ہی پریس کانفرنس کی ہے کہ اتنے پیسے نہیں ملے اور اتنے نہیں, بالکل ملنے چاہیے, جو جس کا حق ہے حصہ ہے اگر صحیح ہے تو ان کو ملنے چاہیے. لیکن اس کا کیا جواز ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ مراعات بڑھا رہے ہیں اور ہیلی کاپٹر کے بل ایڈجسٹ کرانے کے لیے لیجسلیشن کر رہے ہیں, یعنی ایک ہیلی کاپٹر کے استعمال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ لیجسلیشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر کی گئی ہے. تو اب ظاہر ہے اس معاملے کے اوپر بھی بہت لیدے ہونی چاہیے, مگر وہ تحریک انصاف ہی کیا جو اپنی بات کو, اپنی غلطی کو تسلیم کر لے. دوسری جانب جو منی لانڈرنگ کیس ہے اس میں جناب سلمان شہباز صاحب جو ہیں ان کی بھی حفاظتی ضمانت آج منظور ہو گئی ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حفاظتی ضمانت جو ہے راہداری ضمانت وہ بھی منظور ہوئی تھی, اور اب ان کی منظور ہو گئی. یہ سب مراعات بڑے لوگوں کے لیے ہے. یہ انصاف جو ہوتا ہے یہ انصاف ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو اہل اقتدار ہے یا جو طاقتور ہیں
اور عمران خان صاحب بھی طاقتور ہیں اور ظاہر ہے سلمان شہباز صاحب بھی طاقتور ہیں. ان طاقتوروں کے لیے قانون جو ہیں وہ اپنی جگہ لیتے ہیں. طاقتوروں کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں. جو غریب ہے اس کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہے, اس کی کوئی پکار سننے والا نہیں ہے کہ اس کے لیے آٹا کیا بھاؤ بک رہا ہے اس وقت, اس کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو گیا ہے. اس وقت بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے پاکستان کے اندر. جو سفید پوش طبقہ ہے وہ سڑک کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہے, اور جو غریب آدمی ہے وہ تو بالکل پس چکا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے جو ارد گرد ہیں وہ سفید پوش لوگ ہیں, ان کی مدد بھی کریں اور غیر محسوس طریقے سے کریں, لیکن ان کا جینا دوبر ہو گیا ہے. لوگ دوائیاں نہیں خرید سکتے ہیں, وہ اپنے بچوں کا, اپنے بڑوں کا, اپنے بزرگوں کا علاج نہیں کروا سکتے ہیں جو اس وقت صورتحال ہو گئی ہے. تو یہ مراد جو ہوتی ہیں, یہ جو استحقاق ہوتے ہیں, یہ جو اسپیشل جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ صرف بڑے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. لیکن بہرحال اب اس قانون, اس حفاظتی جو ضمانت ہے سلمان شہباز صاحب کی, اس کے بعد اب اگلے مرحلے پہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے, اور اسی طرح سے ان کو جو ہے وہ راہداری ضمانت ملے گی, پھر وہ کورٹ میں جائیں گے, پھر خود کو سرنڈر کریں گے, اور پھر ان کو وہ اپنی جو معاملات ہیں وہ طے کریں گے. اور ہماری اطلاعات ہے کہ اس بات کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کی جو آمد ہے, یا میاں نواز شریف اسلام آباد آئیں گے یا لاہور میں اتریں گے, کیونکہ لاہور میں اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور کہا یہی جا رہا ہے کہ شاید میاں نواز شریف جو ہیں وہ لاہور واپسی کی جو ہے وہ تیاری کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس بات کی بھی سنوائی ہے کہ شاید 300 یونٹس جو ہیں بجلی کے وہ فری کرنے کے حوالے سے حکومت کوئی بات کر رہی ہے. بہرحال جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی, کیونکہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے لیے, یہ مہنگائی کی بہت بات کرتے تھے, تو بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے کہ یہ پاکستان میں مہنگائی کیسے کم کرتے ہیں, یہ قیمتوں کو کیسے لے کے آتے ہیں. یہ جو قیمتیں ہیں ایڈمنسٹریشن کی بھی بڑی کمزوری ہے, اور ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے مرضی کی چیزیں جو ہیں وہ لوگ بیچ رہے ہیں, اور دکاندار جو ہیں وہ منافع حاصل کر رہے ہیں. اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ اس حکومت کی نیگلیجنس ہے اور ان کو کام کرنا چاہیے. اب جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ اسمبلیوں سے نکلنے کا محتمی تاریخ اب عمران خان صاحب نے 20 دسمبر کی دے دی ہے, اور اب اگر اعلان کرنا ہے تو وہ فوراً کر سکتے تھے. بہرحال اس 20 تک جو بھی ڈیٹ ہے, کوشش ہوگی ان کی کہ کوئی ان سے بات کرے اس معاملے کے اوپر, ان کو آن بورڈ لے. پریشر ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں جو کہ ہوتے ان ساری چیزوں کے اندر, تو دیکھنا یہی ہے کہ یہ معاملات کہاں جا کے رکتے ہیں اور سیاست کیا جو ہے وہ رخ اختیار کرتی ہے. ہمارا ساتھ دینے کا, ہمیں دیکھنے کا, پذیرائی کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.